میثاق مکہ کئی سالوں کی مشاورت اور رابطوں کا نتیجہ، معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے، کسی ملک کے خلاف نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ حملے کی صورت میں UN چارٹر کے تحت اجتماعی دفاع کا حق حاصل ہوگا۔ معاہدے کا واحد مقصد خطے میں مسلسل امن، استحکام اور خوشحالی کا فروغ ہے۔ مکہ معاہدہ بنیادی اصولوں کی پاسداری کرنے والے علاقائی ممالک کے لیے کھلا ہے۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کی قیادت اور عوام کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ معاہدے کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر بیرونی مسلح حملہ تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ معاہدہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ ہے۔ پاکستان خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے تمام برادر ممالک کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنا چاہتا ہے۔ مکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے ایک سنگ میل، پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب دفاعی تعاون کے نئے دور میں داخل ہو گئے۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ تین برادر ممالک کا دفاعی معاہدہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے مشترکہ ویژن کو حقیقت میں بدلا۔ معاہدے سے امن کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا کہ دفاعی معاہدہ مسلم امہ کے اتحاد کی نوید ہے۔ معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخی دستاویز ہوگا اور یہ صرف دفاع تک محدود نہیں رہے گا۔ معاہدے سے تینوں ممالک میں تجارتی اور باہمی تعاون بڑھے گا۔ پاکستان کی معاشی مشکلات میں جلد کمی آئے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ معاہدے سے امت مسلمہ کو ایک نئی امید ملی ہے۔ تاریخی معاہدے کے بعد پاکستان کی اہمیت دنیا بھر میں مزید بڑھ گئی۔ مکہ دفاعی معاہدہ ایران یا کسی اور ملک کے خلاف نہیں۔ جب تک کوئی ملک رکن ممالک پر حملہ نہیں کرتا تب تک کوئی بھی ہمارا ہدف نہیں ہوگا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فدان کہتے ہیں کہ دفاعی معاہدے کی نوعیت تکنیکی طور پر نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی ہے۔ مکہ معاہدے کے تحت نیٹو کی طرز پر وزارتی کمیٹی بنے گی۔ جنرل سیکریٹریٹ سعودی عرب میں ہوگا۔ مصر تکنیکی معاملات حل ہونے کے بعد اس اتحاد میں شامل ہو سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز پھر کھولنے کے لیے امریکہ کو مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی پر ایران کو ہرجانہ دینا ہوگا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دفاعی معاہدہ خطے کے کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں۔ معاہدے کا مقصد تینوں بانی ممالک کی مشترکہ دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا، فوجی اتحاد یا فرقہ وارانہ یا مسلکی بلاک کی قیام کی جانب کوئی پیش رفت نہیں، نہ ہی اس کا تعلق جوہری عزائم یا خطے میں اسلحہ کی دوڑ سے ہے۔ وفاقی وزراء نے تاریخی دفاعی معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دے دیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ معاہدے کے دورست نتائج مرتب ہوں گے۔ مکہ معاہدے سے پاکستان کو تاریخی کامیابی ملی۔ اویس لغاری نے کہا کہ تینوں ممالک کا تعاون جہریت کی روک تھام کے لیے ہے۔ معاہدے کے دورست نتائج مرتب ہوں گے۔ شیزہ فاطمہ نے کہا کہ اس سے امن کی نئی راہیں کھلیں گی۔ طارق فضل چودھری امیر مقام کا بھی معاہدے کا خیر مقدم، کہا کہ پاکستان کو اس معاہدے سے وہ مقام ملا جس کی دنیا خواہشمند ہے۔ علیم خان نے کہا کہ تاریخی معاہدہ مسلم امہ کے اتحاد کی مضبوط علامت ہے۔ تینوں ممالک مل کر کسی جہریت کا مقابلہ کریں گے۔ بیرسٹر دریال چودھری نے کہا کہ مکہ معاہدہ خطے میں استحکام اور امن کا باعث بنے گا۔ ایران نے اپنا ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کر دیں۔ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے مطابق شرائط میں کہا گیا کہ امریکہ کو ایران کو دھمکانا اور توہین کرنا بند کرے، ایران اور اس کے اتحادیوں پر مسلط جنگ مستقل طور پر ختم کی جائے، اپنا ہرمز کی بحری ناکہ بندی اٹھا کر خطے سے اپنی افواج واپس بلائے، جنگ نقصانات کا پورا معاوضہ، ایرانی قوم پر عائد غیر قانونی پابندیاں منجمد ایرانی اثاثے غیر مشروط طور پر جاری کیے جائیں۔ امریکہ نے رویہ تبدیل نہ کیا تو اپنا ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پاسداران انقلاب گارڈز کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کہتے ہیں جب تک دشمن ہماری ساری شرائط قبول نہیں کرتا آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ ٹرمپ کا ایران جنگ ختم کرنے پر غور، آبنائے ہرمز کھولنے پر جوہری معاہدے کی شرط سے دستبرداری کا امکان۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلیٰ حکام سے کہا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھول دی جائے تو وہ ایران کے ساتھ جنگ جوہری معاہدے کے بغیر بھی ختم کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام اتنا متاثر ہو چکا کہ ان کے دور صدارت میں اسے دوبارہ مؤثر انداز میں بحال نہیں کیا جا سکے گا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے کہ تنازع ختم نہیں ہوا، امریکہ سفارتی، معاشی اور فوجی ذرائع استعمال کر رہا ہے، ایران کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، وہ تنازع ختم کرنا چاہتا ہے مگر فیصلہ ہونا باقی ہے کہ ایران امریکی شرائط پوری کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کر دیا۔ امریکہ کے ساتھ عبوری معاہدے پر عمل درآمد تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک پیغام،
کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ آبنہ ہرمز کے حوالے سے تہران اور مسقط کے درمیان ایک معاہدہ حتمی مراحل میں ہے، تاہم اس کے باوجود یہ اہم بحری راستہ فوری طور پر دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔ اس معاہدے میں ان نئے بحری راستوں کی وضاحت کی جائے گی جنہیں آبنہ ہرمز دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھولے جانے کے بعد استعمال کیا جائے گا، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ پہلے معاہدے میں طے شدہ دیگر شرائط کو پورا کرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں جنگی حالات کے انتظام، عسکری صورتحال، مالی وسائل، زیر مبادلہ، توانائی اور اخراجات میں کمی سمیت مختلف امور پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں ایران کے دیگر ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اگلے 2 روز میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت برقرار رہی تو اچھی خبر سامنے آئے گی۔ پیٹرول 3 سے 5 روپے تک روزانہ سستا ہو سکتا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پیٹرول مہنگا ہے لیکن ملک میں کہیں شارٹیج نہیں۔ اوگرا کی ذمہ داری قیمتوں کا تعین کرنا ہے۔ ریٹ 7 دن کی اوسط پر طے ہوتے ہیں۔ ترکش پیٹرولیم پاکستان کے سمندروں میں آف شور ڈرلنگ کرنے جا رہی ہے، اس کے بعد بڑی سرمایہ کاری آئے گی۔ تیل قیمتوں کے روزانہ تعین کا تنازع، گڈ ٹرانسپورٹرز کی ملک گیر ہڑتال دوسرے روز بھی جاری، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، مال بردار گاڑیوں کی آمد و رفت معطل، تجارتی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ۔ گڈز ایسوسی ایشن کے صدر ملک شہزاد آوان نے کہا کہ وفاقی حکومت سے کل صبح 11 بجے، سندھ حکومت سے دن 2 بجے مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات میں وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سمیت متعلقہ وزارتوں کے نمائندے شریک ہوں گے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر واضح کر دیا کہ مطالبات منظور کیے بغیر ہڑتال ختم نہیں ہوگی۔ دسمبر کی ملک گیر ہڑتال میں بھی ہمارے ساتھ غلط بیانی کی گئی تھی۔